الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها رضي منها آخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آج کی ہماری یہ مجلس نکاح کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے. کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی سماجی اور معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطے ذکر فرماتے ہوئے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ پاک نے کلام پاک کی مختلف صورتوں میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں اور سورہ طلاق میں مردوں اور عورتوں کی زندگی کے بہت سارے اصول اور بہت سارے قواعد ذکر فرمائے، جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، ایک دوسرے کی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور سماجی اور معاشرتی زندگی میں مرد اور عورت یہ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے خاندانی نظام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا. وخلق منها زوجها، حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا کی پیدائش کروائی اور اس طریقے سے آپس میں محبت اور مودت اللہ پاک نے ذکر فرمائی. اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ پاک نے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، مرد اور عورت ایک ہی جنس سے، انسانیت سے دونوں کو پیدا فرمایا، دونوں کو انسانی خواہشات، انسانی چاہتیں اور انسانی جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے پیدا فرمایا. اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی نشانی ذکر فرمائی، اور اللہ کی آیتیں، اللہ پاک کی نشانیاں یہ قدرت کی بہت عظیم شاہکار ہوتی ہے. ایک اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی دونوں کا بظاہر ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب شادی کی نسبت سے دونوں میاں بیوی بنتے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق قائم ہوتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں: وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اور رحمت ڈال دی. جوانی میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، مودت کا اظہار ہوتا ہے، اور ایک بڑی عمر پر پہنچنے کے بعد دونوں کے درمیان رحمت کا جذبہ ہوتا ہے. شوہر کو اپنی بیوی پر رحم آتا ہے اور بیوی کو اپنے شوہر کے اوپر رحم آتا ہے. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی تکلیف اور پریشانی ایک کو پیش آتی ہے، دوسرا اس کو پوری کرنے کی، اس کو دور کرنے کی اس مشکل کو مکمل کوشش کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے مودت بھی فرمایا کہ جوانی میں مودت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں دیر عمر کے بعد
اللہ پاک فرماتے ہیں رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ بالمعروف بھلائی اور اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ سماجی زندگی بھلائی اور اچھائی والے طریقے کے ذریعے پوری کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم اپنی بیوی کے کسی ایک عیب کے اوپر، کسی ایک چیز کے اوپر ناراض ہو، تمہیں وہ ناپسند آتی ہے، تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایک چیز کو ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ پاک نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھی ہے۔ عجیب سائیکولوجیکل طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نفسیاتی طور پر مرد اور عورت دونوں کو سمجھاتے ہیں، خاص کر کے مرد کو، چونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ایک بڑا درجہ عنایت فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے کچھ فضیلتیں مردوں اور عورتوں میں رکھی ہے، اس میں وہ فضیلتوں میں مرد کچھ چیزوں میں آگے ہے تو کچھ فضیلتوں میں عورت آگے، اور دوسرا فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، چونکہ مرد اپنا مال اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اس لیے اس خرچ کی ذمہ داری جب اس پر ڈال دی تو یقینی بات ہے کہ اس کی ذمہ داری بڑھتی ہے تو اس کے کام کاج بھی بڑھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کا ادب اور احترام، اس سے محبت اور تعلق، بیوی کو کتاب اللہ کی اس آیت کے ذریعے اشارہ فرمایا، یہ عورتوں کو فرمایا، لیکن مردوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ ہم اپنے سماجی زندگی کے مسائل میں رات دن ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ مسائل میں میاں بیوی کے درمیان سوچ کا فرق ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر کبھی دونوں کسی ایک کام میں متفق نہیں ہو پاتے، کبھی عورت کی طرف سے ضد اور حد درمی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ کسی ایک چیز میں اگر تم نے عورت کی کسی صفت کو، اس کی کسی عادت کو ناپسند سمجھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں اور دوسری بہت ساری عادتیں اس کی ایسی ہوگی جو تمہارے لیے خیر کثیر، بہت بڑی بلائی لانے والی ہو۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم نے ہمیں سماجی زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے تو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ذمہ دار لوگوں کو کہا گیا، سماج کے بڑوں کو، گھر کے بڑوں کو کہا گیا کہ تم جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم ان کا نکاح کرا دو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز انسان اور جانور کے درمیان جو فرق ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو بتلایا کہ انسان اشرف المخلوقات، اللہ پاک کی مخلوق میں اس کو سب سے اشرف بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر ہم نے اکرام کیا، ہم نے ان کا مرتبہ اور ان کا درجہ بہت بڑا کیا۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس بنیاد پر نکاح کے سلسلے کو اللہ پاک نے جاری فرمایا۔ یہ انسانوں کی خصوصیت کہ اللہ پاک نے ایک صحیح نسب کے ساتھ اور ایک صحیح رشتے کے ساتھ انسانوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان آپس میں تعلقات کو جوڑا۔ جانوروں میں یہ صفت نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ بنیادی فرق حضرت انسان اور دوسرے جانوروں کے درمیان اللہ پاک نے فرما کر نکاح کو ومن آیات ہی فرمایا، اللہ پاک کی نشانی فرمایا۔ اور کتنی بڑی نشانی ہے، ایک اجنبی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، زندگی کے ساتھی بنتے ہیں، اور پوری زندگی ایک کا نفع دوسرے کے نفع سے وابستہ ہوتا ہے، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف سے وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، یہ محبتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ ہم نے ہی تمہارے درمیان یہ مودت اور محبت ڈالی، اور یہ رحمت کا رشتہ
ادھیر عمر کے بعد، بڑھاپے کے بعد یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے رحمت والا، جس میں مرد اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر کی چھوٹی بڑی چیزوں کا خیال کرتی ہے، کب دوائی استعمال کرنی ہے، کب کھانے کی کون سی چیز استعمال کرنی ہے، کس وقت کیا لینا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی اللہ پاک نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، اگر ان کی کوئی عادت تمہیں ایک ناپسند ہے تو بہت ساری دوسری عادتیں پسندیدہ ہو۔ حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد اور شوہر اپنی مؤمنہ بیوی سے جدائی نہ اختیار کرے، بسترے میں بھی جدائی نہیں اور کمرے میں بھی جدائی نہیں، اور زندگی کی جدائی تو بہت دور کی رہی۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا، اگر وہ کسی ایک چیز میں اپنی بیوی سے ناپسندیدہ کوئی عمل ہو رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا اور اس کو ناپسند کرتا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضی منہا آخر، دوسری صفت اس میں ایسی ہوگی جس سے شوہر راضی ہوگا۔ اس لیے انسان کو مکمل نہیں بنایا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات ہے جو مکمل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کلکم خطاؤ، بندوں کی بھی گناہ اور اللہ کی بھی خطائیں کرنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے قصے کو ذکر فرما کر اشارہ کیا، اور سب سے بڑی چیز جو فرمائی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا۔ گویا بے شرمی، بے حیائی اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے، اور کپڑے اور لباس اچھی طریقے سے استعمال کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں قد انزلنا علیکم، ہم نے تمہارے لیے اتارا، ایک اہتمام بتلایا، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، اور ایک دوسری آیت میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کے لیے لباس۔ وہ تمہاری عیوب کو چھپاتی ہے، جیسے لباس انسان کے اندر کی چیزوں کو چھپاتا ہے، یواری سوآتکم، شرمگاہ کو چھپاتا ہے، وریشا، اور انسان اوپر کے جو کپڑے پہنتا ہے بناؤ سنگار والے، تھوڑی عظمت والے، اپنا وقار اور احترام باقی رہے، اس طریقے سے اوپر کا جو لباس پہنتا ہے۔ قرآن کریم نے تشبیہ دی پرندوں کے ساتھ کہ پرندے کے ایک تو اندر کے پر ہوتے ہیں جو اس کے اندر کے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اور ایک اوپر کے پر ہوتے ہیں جو اس کے لیے زیب و زینت اور بناؤ سنگار کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت انسان کو بھی فرمایا کہ تمہارا یہ لباس تمہارے سطر کو بھی چھپاتا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا وریشا، بناؤ سنگار بھی۔ عورت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں صفات رکھی ہے، وہ مرد کے عیوب کو بھی چھپاتی ہے اور اپنے شوہر کو دوسروں کی نظروں میں اچھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس۔ ایسی لطیف چیز اور ایسی باریک چیز وہی ذات بیان کر سکتی ہے جس نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ سورہ تبارک میں اللہ پاک فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ اللہ اپنے بندوں کو نہیں جانے گا، یعنی ہر چیز کو بندوں کی جانے گا، اس لیے کہ وهو اللطیف الخبیر، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، دل میں آدمی کے جو وسوسہ گزرتا ہے، آج تک سائنس نے کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں کی کہ کسی کے دل کی بات دوسرے کے سامنے آ جائے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں ان سب چیزوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے شوہر اور بیوی کا ایک بڑا مقام عطا فرمایا۔ الرجال قوامون 5ویں پارے میں جو آیت ہے اس میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عورتیں جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، قانتات، اس کا معنی عبادت گزار بھی ہے،
اور اس کا معنی تواضع اور انکساری اور اپنے تکبر اور بڑھاوے کی بنیاد پر اپنے شوہروں کے ساتھ تکبرت کے انداز میں پیش نہیں آتی ہے. فالصالحات قانتات، آگے فرمایا حافظات للغیب، شوہر کی غیر حاضری میں شوہر کے مال کی، اپنی عزت کی اور شوہر کی اولاد کی وہ حفاظت کرتی ہے، وہ خیانت نہیں کرتی ہے. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کے مال کی، اس کی عزت کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. عورت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور یہ چیز کرتی ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتَ، جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے. داخل تو آدمی ایک ہی دروازے سے ہوتا ہے، لیکن استقبال میں دروازے کھول دیے جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، لیکن کیا کوئی ایسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ان میں سے ہو جن کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں استقبال ہوگا. حدیث شریف میں عورت کے لیے بھی فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی، اپنی اولاد کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے عورت کو دی ہے اس کو وہ پورا کرتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی فضیلتیں بتلائی. اس لیے سماجی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نکاح کے ذریعے آدمی اپنی آدھی زندگی کو مکمل کرتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا نکاح کے ذریعے اس کی زندگی مکمل ہوتی ہے. اب تک وہ ایک تھا، اپنے مسائل سے دونوں مل گئے اور سماج کا ایک اہم جز بن گئے، اور پورا سماج اور سوسائٹی اور انسانیت اسی مرد اور عورت کے تعلق کی بنیاد کے اوپر مضبوط ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا رواج تھا اور بہت سی چیزیں اس طرح کی جادو کی چلتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس کے بعد ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں کو بھیجا اور بنی اسرائیل میں وہ چلے رہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین جادو کرتے تھے. یہ ہاروت اور ماروت کو اللہ پاک نے بھیجا. قرآن کریم میں جنات اور شیاطین اور باپوؤں کے پاس، سادھوؤں کے پاس جا کر میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کے لیے جو لوگ غلط قسم کے تعویذات، غلط قسم کے منتر اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو یہودیوں میں جادو چلا، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ ایسا ہی کرتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروائے. یہ اللہ پاک کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ جادو اور جنات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے کام وہ تو غلط کرتے تھے، لیکن یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروانا اللہ پاک کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ سارے عیوب میں اسی عیب کو جادو والوں کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا. وما هم بضارین بہ من احد. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانا چاہے یا اور کوئی مسائل اختیار کرنا چاہے، جنات اور جادو اور ساری مخلوق وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، جب تک اللہ پاک نہیں چاہیں گے کوئی کسی کو ظاہری باطنی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت بتلائی، لیکن شیاطینی قوتوں کی عادت بتلائی کہ ان کے درمیان جدائی کروانا یہ شیطان کو بہت پسندیدہ ہے. حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دریا کے کنارے پر کرسی پر بیٹھ کر اپنے چیلوں سے ان کی کارگزاری پوچھتا ہے. اس میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے اسلامی شریعت میں مرد کے ذمے کیا چیزیں ہوتی ہے، عورتوں کے ذمے کیا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا.
فرمایا جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ عورت تو بہت دور کی چیز ہے، اپنے خادموں کے سلسلے میں، اپنے ملازمین کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پر ہاتھ اٹھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ اے ابو مسعود، جتنا اپنے اس غلام پر تمہیں کنٹرول اور پاور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی اس سے بڑی پاور والی، وہ تمہاری جب پکڑ کرنا چاہیں گے ایک ایک چیز کے اوپر گویا معاف کرنے کی عادت ڈالو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، شادی شدہ نہیں ہے ان کی شادی کراؤ۔ آگے ارشاد فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر محتاج ہے، اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ کم ہے تو وہ اس بنیاد پر شادی نہیں کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یغنیہم اللہ من فضل، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دیں گے، مالدار کر دیں گے، غنی کر دیں گے۔ یہ کون وعدہ کرتا ہے؟ جس خداوند قدوس نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی چھوٹا بڑا جانور، دابۃ فرمایا رینگنے والا، چیونٹیاں ہے، چھوٹی چھوٹی کتنی باریک چیونٹیاں ہوتی ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں تو کوئی ڈبہ نظر آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو چل رہا ہے، زندہ مخلوق، ان کی بھی روزی اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے جانور، ان کی بھی اللہ پاک نے دی ہے، اور آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ پاک ان کی ہر جگہ کو جانتے ہیں، کہاں اس کو ٹھہرنا ہے، کہاں رہنا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے۔ اسی لیے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ سے منقول ہے جنہوں نے فرمایا التمیسوا الغنی فی النکاح، کہ نکاح میں مالداری تلاش کرو، اور پھر آگے فرمایا اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرکم نساء، آپ کے نکاح میں اللہ پاک کی طرف سے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور گویا غنا اور مالداری بتلائی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، سماجی زندگی کے جو مسائل ہیں، میں اور آپ جس سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کی بنیاد پر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی برداشت کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں برداشت کرتی تھی، مرد برداشت کرتا تھا، اب آج کا نیا زمانہ آیا اور بہت کثرت سے مسلمانوں کے درمیان آپس میں طلاقیں ہوتی ہے، بے جوڑ زندگیاں گزارتے ہیں، ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر کیس ہوتے ہیں، جب کیس کورٹ میں پہنچتا ہے تو میاں بیوی کا تعلق پھر باقی رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ کے پاس ایسا ہی ایک گھریلو کیس آیا مرد عورت کا، حضرت عمر خلیفہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں اپنے گھروں کے مسائل خود ہی سلجھا دو، ہمارے پاس لے کر مت آؤ، اس لیے کہ جب کورٹ میں آئے گا تو مرد عورت کی کوئی باتیں ایسی بتلائے گا جو عورت کو ناگوار گزرے، عورت بھی کورٹ میں ایسی باتیں کہے گی، لکھے گی یا بولے گی کہ جس سے شوہر کی کوئی عیب ظاہر ہے، آپس میں پھر اتفاق کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ اس وقت کورٹ کچہریوں میں جائیں، پردہ نشین عورتیں کورٹ کچہریوں کا چکر لگاتی ہے۔ ہمارے سماج میں ان چیزوں نے خاص کر کے نوجوان نسل جو برداشت کے قابل نہیں ہو، مرد 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک ہوٹلوں میں موبائل پر ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، اپنی عورتوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو گھروں میں بھی سارے جھگڑے اور مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے نئی نسل شادی کرے تو اس کے بعد وہ حقوق ادا کرتی ہے یعنی اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ان کے صاحبزادے ہیں، شادی ہوئی، بیوی سے ایک مرتبہ پوچھا بہو سے کہ تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا عبداللہ بہت اچھے آدمی، رات بھر عبادت میں مشغول ہے۔ سمجھ گئے حضرت عمرو بن عاص کہ یہ شوہر کی شکایت کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ کو بھی لے گئے۔ حضور نے پوچھا کتنی نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اتنی پڑھتا ہوں، روزے اتنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کم کرو، ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، وان لنفسک علیک حقا، تمہاری یہ جو باڈی ہے اس کا بھی حق ہے، وہ جتنا برداشت کر سکے اتنی ہی عبادت کرو۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری سماجی زندگیوں کی کرواہٹوں کو دور فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.